ویلکم بیک ناظرین، بات کر رہے ہیں ہم آج صدر مملکت نے مشترکہ سیشن سے خطاب کیا ہے اور انہوں نے جو بات کی ہے اس حوالے سے پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں۔ سجاد ترین صاحب، آپ نے اپنے یہ پوائنٹ آف ویو دیا، لیکن میرا جو سوال بریک سے پہلے میں نے چھوڑا تھا، آپ نے کہا کہ انہوں نے حکومتی اچیومنٹس کا ذکر کیا اور اس کے برعکس مہنگائی کا اور باقی معاملات کا ذکر کرتے، تو ایک اپوزیشن کا ورژن ہے جس کا بھی آپ نے حوالہ دیا، وہ یہی بات کر رہے ہیں مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، معیشت ٹھیک نہیں ہے، اور حکومت کہہ رہی ہے نہیں جی سب کچھ ٹھیک ہے، خوشحالی کی طرف ہم گامزن ہیں، ہم 2 سال کی مشکل صورتحال سے نکل آئے ہیں۔ اب ان دو میں سے کسی ایک ورژن پہ، یعنی وہ حکومت کا ورژن دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کا ورژن دے رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حکومت کا پوائنٹ آف ویو لیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صدر پاکستان جو ہے، جو میں آئین کے بانیان کے حوالہ دے رہا ہوں، انہوں نے یہ اسی لیے یہ بنایا آئین، اور یہ جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے، اس سے صدر صاحب کا جو خطاب ہے سال میں 1 مرتبہ، یہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ صدر صاحب جو ملک کو درپیش مسائل ہیں ان کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ حکومت کیا اقدامات کرے تاکہ لوگوں کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہوں، حکومت جو ہے وہ خارجہ محاذ پر کیا اقدامات کرے تاکہ ملک جو ہے اس کے دوستوں میں اضافہ ہو، حکومت جو ہے وہ کس طرح کے اقدامات کرے تاکہ جو خطے کے جو مسائل ہیں ان میں کمی آئے، اور جو خطے میں ہمارے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کو کم کیا جائے۔ میں کہتا اس حوالے سے صدر پاکستان کو ایک رہنمائی فرمانی چاہیے تھی، اور خیال یہ تھا کہ صدر پاکستان اپنے خطاب میں کوئی رہنمائی فرمائیں گے، اس قوم کی رہنمائی فرمائیں گے، پارلیمنٹ کی رہنمائی فرمائیں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی جو 2 سالہ کارکردگی ہے وہ خود بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایوان میں کورم کا مسئلہ رہا ہے، اور کورم پورا کرنا حکومت کا کام ہوتا ہے۔ 86 اراکین جو ہیں وہ ایوان میں موجود ہوں تو کورم پورا ہوتا ہے، لیکن حکومت کی جانب سے 86 اراکین بھی جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے۔ پھر پرائم منسٹر عمران خان نے، آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے یہ کہا تھا کہ وہ ہفتہ وار جو ہے وہ خود آیا کریں گے اور ہفتہ وار سوالات کا جواب دیں گے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پورے 2 سال میں اب دیکھ لیں کتنی مرتبہ آئے ہیں، بہت کم مرتبہ ان کی جو ہے حاضری ہے ایوان میں۔ تو ظاہر ہے اپوزیشن کے حوالے سے بھی یہ ہے نا، پھر میاں شہباز شریف صاحب لیڈر، ان کو بھی تو ہونا چاہیے تھا نا۔ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ایک بات نہیں ہے کہ صرف ہم حکومت دونوں طرف سے ایسے ہے، تو حکومتی اراکین یا اپوزیشن کے اراکین وہ ایوان میں عوام نے جن مقاصد کے لیے ان کو منتخب کر کے بھیجا ہے، وہ ایوان کی کارروائی میں کوئی دلچسپی کا اظہار نہیں کر رہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چونکہ وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا پروگرام کا، سجاد ترین صاحب یقینی طور پر آج کے اس سیشن سے ایک تو صدر مملکت کی بھی بات ہوئی، پھر اپوزیشن کی آپ نے بات کی، انشاءاللہ آئندہ بھی اس پہ ذکر ہوتا رہے گا کہ آج جو ان کا جسچر تھا وہ آئندہ کے کن سیاسی حالات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، آج جب ہمارا یہ پروگرام اختتام پذیر ہو رہا ہے تو اس دن محرم الحرام 1442 ہجری کا چاند جو ہے وہ نظر آ کے ہے، اور اس حوالے سے ظاہر ہے یہ جب محرم کی بات کی جاتی ہے تو اس سے ایک ہی شخصیت اور ایک ہی خاندان ذہن میں آتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس میں تمام مسلمانوں کے لیے ظاہر امام حسین علیہ السلام ایک عظیم شخصیت ہے، ہر شخص اپنے عقیدے کے مطابق امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو مناتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ تو اس میں سب کو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ملکی سطح پہ پاکستان میں امن و امان کے ساتھ یہ معاملہ آگے بڑھے گا، اور سب کو جو حق حاصل ہے اپنے عقیدے کا، اپنی عقیدت کے اظہار کا، وہ اس انداز میں منائیں گے اور کوئی کسی کے خلاف نہیں جائے گا، اور حکومت جو ہے وہ اس سال محرم الحرام میں امن و امان قائم کرنے میں یقینی طور پر کامیاب ہوگی۔ اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔